بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ چار چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیا۔ میں اب بات آسان کر لیتا ہوں۔ کیا کہا پہلی چیز؟ اچھا، بچڑے کا ذکر کیا۔ اب آپ اس پر غور کریں، تفصیل سے اس بات کو سمجھیں۔ امام راضی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو پہلی چیز کس کی نشاندہی کی؟ پہلی چیز اس کی نشاندہی کی کہ بگاڑ کی وجہ کیا ہوگی، غلطی کی نشاندہی کی وہاں پر کہ تم جو شرک میں مبتلا ہوگے، جو تم باطل میں جو تم پھنس جاؤ گے، وہ یہی ہے، یہ بچڑے کی وجہ سے۔ یعنی وہاں پر غلطی کی نشاندہی کی، بتایا کہ یہ شرک میں تم مبتلا ہوگے۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ کہ رب، کہ تمہیں شرک میں مبتلا ہونا نہیں ہے، تمہیں کس کی عبادت کرنا ہے؟ جو رب نے تم کو پیدا کیا۔ اور یہ کہا کہ یہ وہ رب رحمان ہے، اسماء و صفات، کہ اگر تم آزمائے بھی جاؤ تو تم کیا کرو؟ اس رب سے جو رحمان ہے اس کی مغفرت طلب کرو۔ پھر تیسری چیز کیا کہی؟ رسالت، کہ تم میری اتباع کرو، کیوں؟ میں نبی ہوں۔ پھر چوتھی چیز کیا کہی؟ وَأَطِیعُوا امری، شریعت کے احکامات۔ آپ دیکھیں، توحید، رسالت، پھر شریعت کے احکامات، ترتیب دیکھیں آپ۔ تو دعوت کے میدان میں ترتیب رہنا بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور ہی موضوع سے جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، دعوت کی اساس توحید ہے، توحید سے جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بات تھی جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال، اور ایک نقطہ بھی آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی اس قوم کو خاص کر تعصب سے دور کیا، کہا اجتہاد کے دروازے کھلے، اور بالکل کھلے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، تعصب کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی کہ کتنا ذاتی مسلکی تعصب کی وجہ سے کتنا فساد ہوا، کتنے گھر جلائے گئے، کتنے لوگوں کو زہر دے کر ختم کر دیا گیا، کتنے لوگوں سے جزیہ لینے کی خواہشوں کا اظہار کیا، کتنے لوگوں کو جو ہے جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، کتنے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے روک دیا گیا۔ یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے دیگر مجالس میں ذکر کی۔ تو شیخ نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ حنبلی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عموماً جب آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ مالکی، حنبلی، شافعی، یا اسی طریقے سے ظاہری، جو داؤد الظاہری اور ابن حزم کا مسلک گزرا ہے، تو آیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متعصب مقلد تھے؟ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اصول ان سے پڑھتے ہیں اور بسا اوقات ان کی آرا اور ان کی آرا مل جاتی ہے، اس وجہ سے بھی انہیں جو ہے شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی کہا جاتا ہے۔ شیخ کی زندگی پر بھی آپ غور کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ تو حنبلی تھے لیکن آپ لوگ حنبلی نہیں ہیں۔ تو شیخ جو حنبلی کہتے تھے اس کا یہ معنی بالکل بھی نہیں تھا کہ نصوص صریحہ آنے کے بعد فقہا کے اقوال کی پیروی کی جائے، نہیں۔ باضابطہ شیخ کی اگر آپ تحریریں پڑھیں گے تو باضابطہ کہا ہے کہ ائمہ اربعہ کہ دین کی خدمات مسلم ہے، کوئی عقل مند شخص ان کے دین کی خدمات کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ آیا جو اقوال، جو فتاوے، جو اجتہادات کتب فقہ میں مروی ہے، آیا کیا وہ نصوص صریحہ سے ثابت ہے؟ کیونکہ کوئی مسلمان اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتا کہ کسی فقیہ کا اجتہاد یا کسی مجتہد کا فتویٰ یا کسی محدث کی تحقیق قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور وہ اس کے باوجود وہ جانتے ہوئے ان کی وہ پیروی کرے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم فتنے میں ڈال دی گئی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ مناقب شافعی میں نقل کرتے ہیں کہ اندلس کے اندر حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ امام مالک کی ٹوپی سے بارش طلب کرنے لگے، یعنی وہ متعصب ہو چکے تھے۔ کون؟ موالک وہاں کے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ بات، امام شافعی نے کہا، امام شافعی جب وہاں پر ان کو حدیثیں سنانے لگے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا حدیث تو تم کہہ رہے ہو لیکن امام مالک تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات درست بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی آپ خطا پر بھی ہو سکتی ہیں، آپ امتی ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے جو متعصب مقلدین تھے وہ بھڑک گئے۔ امام شافعی نے استخارہ کیا 1 سال، استخارے کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کے اندر انہوں نے امام مالک کے غلطیوں کو جمع کیا۔ خود امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ کے سر پر مارا گیا اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ بہرحال اس پر کلام کیا گیا ہے لیکن تاریخ میں ایسی بھی باتیں آپ کو ملے گی۔ بتانا مقصد کیا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ
हम्बली थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुतासिब हम्बली नहीं, ऐसे नहीं कि कुरान और हदीस नस वाज़े हो जाने के बाद भी अपने अइम्मा और फुक़हा के अक़वाल की पैरवी करे और कुरान और हदीस को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और बहस आप देखें कि शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह, बाद लोग कहते हैं, और ये असल में साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बात को आप लोग याद रखें, ये जो मजहब है ये मुर्जिया का है। किसका है? मुर्जिया का। असल में इर्जा कहते हैं पलटने को, असल ये शुरू हुआ था बसर इब्ने अब्दुल्ला अल हमदानी से, और बल्कि बाद लोगों ने तो इसको निकाल दिया, बल्कि इसको बायकॉट कर दिया। ये जो ये शख्स जो है, आ, ये शख्स बल्कि कूफा के अंदर मोहम्मद बिन कराम की वजह से ये आगे भी बढ़ी, बाद लोगों ने दूसरी तरफ दूसरी शख्सियात की तरफ भी इसको मंसूब किया। ये है क्या साथियों, जरा हम इसको समझेंगे तफसील से। देखें, एक चीज तो ये है कि मुर्जिया कौन है। तो देखिए, मुर्जिया के मुख्तलिफ किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि ये बाद लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ईमान मारिफत का नाम है। मारिफत यानी उसे इल्म हासिल हो जाए, ना वो दिल से तस्दीक करे ना जबान से इकरार करे, कोई जरूरत नहीं, बस मारिफत का नाम है। अगर उसे मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला जो है पैदा करने वाला है, ये मारिफत है, वो मोमिन है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर आप इस नाहिए से देखें तो शेख सालेह अल फौजान कहते हैं कि इस नाहिए से तो फिरौन और हामान भी मोमिन हो जाएंगे, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो भी जानते थे कि अल्लाह ताला उनका रब है कि नहीं, लेकिन उन बदबख्तों ने, उन जालिमों ने ना दिल से तस्दीक की इस बात की, ना जबान से इकरार किया। अच्छा, बाद मुर्जिया तो ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि मारिफत काफी। दूसरी चीज वो मुर्जिया है जो ये कहते हैं कि ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है, ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है, इकरार की जरूरत नहीं। ये भी गुमराह है। तीसरे लोग वो हैं जो करामिया है, बल्कि ये यूं समझे बिल्कुल अशायरा के मुखालिफ है, जो ये कहते हैं कि ईमान इकरार का नाम है, सिर्फ इकरार का नाम है, अगर चाह वो अगर वो दिल से तस्दीक ना भी करें, यानी सिर्फ जबान से कहें। समझ आ रही है बात? चौथे वो लोग हैं जो यूं समझे, जो उमूमन आजकल लोगों को देखा जाता है कि वो ये कहते हैं कि ईमान एतकाद का नाम है, यानी तस्दीक करें, जबान से इकरार करें, लेकिन अमल की कोई जरूरत नहीं है, यानी अमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चारों लोग भी गुमराह है साथी। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, अगर वो कहता है कि मारिफत काफी है, तो फिरौन के बारे में क्या कहेगा? अगर वो कहते हैं कि सिर्फ तस्दीक काफी है, तो आज भी कई सारे ईसाई, आज वो यहूद और नसारा तस्दीक तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डरते हैं कि दुनिया की नेमतें उनसे छीन जाएगी, ना वो जक़ात देनी पड़ेगी, नमाज उनको क़याम करनी पड़ेगी, वो इकरार नहीं करेंगे, तो क्या वो भी मोमिन है? अब तीसरे लोगों को आप देख ले, जो ये कहते हैं कि ईमान सिर्फ ये है कि इकरार जबान से कर ले, तो फिर मुनाफिकीन को क्या कहा जाएगा? वो भी तो इकरार करते थे, क्या वो भी जो है मोमिन है, वो भी जन्नत में जाएंगे? और चौथे लोग ये कहते हैं जो अमल की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर बात समझे, अगर अमल का ईमान से दखल नहीं, इंसान एक मर्तबा जबान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, यानी जबान से वो कह दे, लेकिन उसके बावजूद अमल ना करे, फिर भी वो मोमिन है। तो यहां पर दो सवाल याद रखें, गौर से समझे मेरी बात। अगर फेल से इंसान काफिर नहीं होता, तो ये बताइए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जक़ात ना देने वालों से जिहाद क्यों किया? क्या वो जक़ात ना देने वाले क्या दिल से इस बात पर ईमान नहीं रखते थे कि अल्लाह ताला ही जो है खालिक है, अल्लाह ताला ही जो है मालिक है? क्या वो इस बात का इकरार और तस्दीक नहीं करते थे? करते थे, लेकिन अमल, बुनियादी रुकन इस्लाम का उन्होंने तर्क कर दिया। इस वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे क़िताल किया। बनु हनीफा के लोगों का भी वही हाल था, जब उन्होंने अल्लाह के रसूल की नबूवत के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब की भी नबूवत पर ईमान लाया, तब उनको मुर्तद करार देकर उनसे क़िताल किया गया। तो बात यह पता चली कि अमल भी ईमान के अंदर दाखिल है, और यही अहले सुन्नत वल जमात का मजहब है। ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। यही वजह है सैयदना अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहा कि पूरी कायनात का ईमान एक तरफ है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक तरफ, क्योंकि अमल है। अब बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मुर्जिया का मजहब है। तो शेख ने इसके खिलाफ भी ऐलान जंग किया। ये बात याद रखें कि अमल भी जो है ईमान के अंदर दाखिल है, और नेकी से ईमान बढ़ता है और मासियत से ईमान घटता है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि तासुब, आप देखें जैसा मैंने जिक्र की है बात, अगर आप देखें भी आइमा अरबा की बात, ये बात मैं बताना भूल गया, अबू हनीफा रहमहुल्लाह को दे जब नस पहुंच गई, तो आपने जराबों पर मसा किया, जिसे इब्न अब्दुल बर बयान करते हैं
امام مالک جو پیر کی انگلیوں میں اس کے قائل نہیں تھے کہ پیر کی انگلیوں کے درمیان بھی جو اس طریقے سے مزح کیا جائے۔ جب عبداللہ ابن وہاب نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے طرق حدیث بیان کی تو آپ نے مان لی۔ امام شافعی کے متعلق بھی ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی۔ تو اصل چیز جو ہے کہ دلیل کی پیروی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان الثوری رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ ایک چپل سے نہ چلا جائے، تو امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ایک چپل پہن چکا ہوں 10 قدم کی دوری پر یا کچھ قدم کی دوری پر دوسرا چپل ہے، تو میں کیا ایک چپل سے چل سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہا 5 قدم کی دوری پر ایک نہیں، کہا ایک قدم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تم اگر ایک قدم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ انسان لاشعوری طور پر شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو بات یہ بتا رہا تھا۔ چلیے، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز جو شیخ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ شیخ نے اصول بھی بیان کی، کس کے؟ دعوت کے بھی اور امر بالمعروف کے بھی۔ ظاہر سی بات ہے اب امر بالمعروف کی تفصیل تو میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا، لیکن دیکھیں حکمت دیکھیں، میں یہاں پر ایک واقعے سے آپ کو بتانا چاہوں گا اور اسی پر تھوڑا میں آپ کو اور تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت کو آپ دیکھیں، شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ بیان کرتے ہیں کہ ایک داعی نے خط لکھا میرے دادا یعنی کہ اس کو شیخ محمد ابن ابراہیم آل شیخ کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ہندوستان کو جا رہا ہوں دعوت کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے اگر میں ہندوستان جا کر جہرن آمین کہوں گا یا میں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھوں گا یا رفع دین کروں گا تو وہ مجھے وہابی کہیں گے اور میری بات سنیں گے بھی نہیں۔ تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا کہ میں ان افعال کو چھوڑ دوں، یعنی آمین نہیں کہوں گا، رفع دین نہیں کروں گا، سینے پر ہاتھ نہیں باندھوں گا؟ تو اس وقت شیخ محمد ابراہیم نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ان سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ تمہیں توحید کی دعوت دینے دیں گے اور توحید کی بات سمجھیں گے، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کو ترک کر دو تاکہ اور بڑا فائدہ حاصل ہو جائے، لوگ توحید کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، تم اسے چھوڑو نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حکمت دیکھیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے، بات سمجھیں آپ میری بات، علویات، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ ایک چیز جو عموماً ہم بھول جاتے ہیں یہاں پر میں اس کا مطلب کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس چیز کو ترجیح دینا ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اگر کوانٹٹی اور کوالٹی آ جائے تو کس کو ترجیح دیں گے ہم؟ عقل کی نشانی یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو ترجیح دیں گے۔ اگر اسی طریقے سے بہت سارے مشاکل آ جائیں، بہت سارے پرابلمس آ جائیں، تو ہم کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ ہم اس کو ترجیح دینا چاہیے جس کو قرآن مجید نے ترجیح دی۔ قرآن مجید نے کن پرابلمس کو ترجیح دی؟ ہاں، جو وہ پرابلم جو شرک ہے، جو نفاق ہے، جن کا تعلق کس سے ہے؟ ایمانیات سے ہے۔ اب اور ایک مثال سے اس بات کو سمجھے، اگر افعال ہیں، کون سے افعال جو ہے زیادہ کرنے چاہیے؟ کیا جسمانی اعمال زیادہ جو ہے ترجیح کے لائق ہے، قلبی اعمال؟ تو یہ جو ترجیحات ہے، کن چیزوں کو ہم ترجیح دینا چاہیے، یہ کافی ایک، اب جسم کی اصلاح ہے، روح کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، پہلے ارواح کی اصلاح کی جائے، پہلے افراد کی اصلاح کی جائے، افراد کی اصلاح ہوگی تب جا کر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ مباحث ہیں، اولویات، کس چیز کو کہاں ترجیح دی جائے۔ اب آپ سمجھے میری بات کو۔ اب یہ بھی دیکھیں، کوئی چیز مطلقاً افضل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھے آپ، اگر قحط سالی ہے، کیا مانا کہ لوگوں پاس کھانے کی کمی ہے، اس وقت سب سے بہترین عمل کون سا ہوگا؟ کھانا کھلانا۔ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ کھانا کھلانا۔ اگر کفار کسی مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے، اس وقت بہترین عمل کیا ہوگا؟ کہ جہاد کیا جائے، اور جہاد نہیں کر سکتے تو اسلحہ فراہم کی جائے یا پھر مالی تعاون کیا جائے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ علماء مر رہے ہیں، علماء موجود نہیں، اور علماء مرنے کے بعد ان کے مسند پر فائز ہونے کوئی افراد نہیں، ابن قیم کے الفاظ ہیں، تو اس وقت بہترین عمل یہ ہوگا کہ علم حاصل کیا جائے تاکہ عالم بنے اور لوگوں کی اصلاح کر پائے۔ تو وقت کے ساتھ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت بہترین چیز کون سی، یعنی ترجیح کس چیز کو دی جائے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے ساتھیوں، تاکہ شریعت کے مقاصد کو ہم سمجھیں اور دیکھیں وقت ضائع نہ، اور عمل کو ہم اس کی اہمیت کے مطابق ترجیح دیں تاکہ ہم پروگریس کر سکیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، میں چلیے آپ کو مثال سے بتاتا ہوں، فرائض ہے، نوافل ہے، کوشش کریں کہ ہم فرائض کو جو ہے ترجیح دیں۔
आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे मकाम, मैं मिसालें आपको दूंगा और बल्कि तफसील से समझाऊंगा, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मेरे पास तैयार है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको उमूमन समझा रहा हूँ। अब देखिए मिसाल के तौर पर एक काम है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है और एक है प्राइवेट इंटरेस्ट है, आपका फायदा है, लेकिन एक काम है, दोनों में अगर यानी तजाद हो रहा है, लेट अस कंसीडर दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट को हम तरजीह देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर एक दो रास्ते हैं, एक रास्ता आसानी वाला है, एक रास्ता मशक्कत वाला है, तो आसानी वाले रास्ते को तरजीह दिया जाएगा। तो ये चीजों पर हम गौर करें। जैसा मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर, एक हदीस कुदसी है, बंदा करीब कब होता है? फराइज के जरिए से, है कि नहीं? उसके बाद नवाफिल का जिक्र किया गया, यानी फराइज मुकद्दम है नवाफिल के, तो पहले फराइज को तरजीह देनी चाहिए। इसकी मिसाल, बहुत सारे लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ते, तहज्जुद के बाद सो रहे हैं। ऐसे वाकयात आपको किताबों के अंदर भी मिलेंगे। भाई आप फजर पढ़े, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि आप तहज्जुद पढ़े। अब पब्लिक इंटरेस्ट को आप देख लें, जब रमदा यानी ये जब खैर साली हुई थी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में, तो मुसलमान काफी परेशान थे। तो उस वक्त सैयदना उस्मान इब्न अफ्फान का लश्कर जो 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल था, वो मदीना आया। लोगों ने कहा कि हम आपको जो है पैसे देंगे, 10 गुना 5 गुना ज्यादा देंगे। तो उस वक्त सैयदना उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा कि मुझे 10 गुना मिले। तो कहा 10 गुना में किसने खरीदा? कहा अल्लाह ताला ने। यानी आपने क्या किया, उस पूरे लश्कर को, यानी लश्कर नहीं, जो पूरा जो तिजारती काफिला आया था, वो पूरा काफिला आपने 1000 ऊंटों का मुसलमानों में तकसीम कर दिया कि भाई इससे फायदा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पैसों में भी खर्च कैसे किया जाए, बाद लोगों को देखते हैं, मैंने तो देखा है, ये कोई वाकयात नहीं सुना और बात जानते नहीं। भाई जब आपके पास पैसे हैं, तरजीह आप अपने वालिदैन से करें, अपनी बीवी से करें, अपने बच्चों से करें, उसके बाद आप घर के बाहर जाए। आप अपने बच्चों को भूखे रखकर, ये शरीयत यानी तरजीह, ये काफी सारा जो है नुकसान होता है जब लोगों को पता नहीं होता। अब देखें आसानी, देखें आसानी है, आप सफर में जा रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ लें, नमाज को जमा कर लें, पानी नहीं है तयम्मुम कर लें। तो ये अलवियात यानी किस चीज को कहां पर तरजीह देनी चाहिए, ये काफी अहम है। समझ रहे हैं मेरी बात? दो खैरों में सबसे बेहतरीन खैर और दो शर में सबसे बद, अब देखें, दो खैर है, सबसे बेहतरीन खैर को इख्तियार करें, दो शर है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपने क्या तरजीह दिया? आपने जेल को जाना पसंद किया, इससे क्या मासियत में मुब्तला हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताने लगा हूं, देखें, अगर कोई शख्स हज को जा रहा है या नफली उम्रे को जा रहा है, नफली हज है नफली उम्रा है, लेकिन उसने ज़कात ही अदा नहीं की, तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि वो कहाँ जाए, हज पर या उम्रा पर? नहीं, बेहतर ये है कि पहले वो ज़कात अदा करे। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स है जो काजी है, या यूं समझे मुदर्रिस है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में खलीफा ने उसको मुदर्रिस बनाया और उसका काम है तलबा को पढ़ाना। काजी है, उसका काम है लोगों के दरमियान फैसले करना। अब वो नकली रोजे रख रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के काम रुक जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं कि काजी साहब थके हुए हैं, मुदर्रिस साहब थके हुए हैं। अब उसके लिए बेहतर क्या है कि वो नफली रोजे रखे, या नफली रोजे ना रखकर जो उसका फरीजा है वो अंजाम। अलवियात, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप कहेंगे कि अभी भी आपको बात अगर समझ में ना आई, तो मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ ताकि समझे। रमजान का महीना पिछले महीने चंद महीने पहले गुजरा है, दिलकादा चल रहा है 1-2 महीने। आप देखें कई सारे लोग इफ्तार की दावतें देते हैं, हालांकि वो खुद मखरूज होते हैं। अब आप बताइए उनके ऊपर बेहतर क्या है, इफ्तार की दावतें दें या पहले अपना खर्च अदा करें? अलवियात समझते नहीं। पहले उन्हें चाहिए कि भाई आप अपना खर्च अदा करिए। बल्कि सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, बात से बात याद आ गई इसलिए अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कहते हैं कि मखरूज के लिए यह भी जायज नहीं कि वो गोश्त खाए जब तक कि वो अपना खर्च अदा ना करे। और लोग यानी बेशर्मों की तरह इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, हालांकि किसी को वो पैसे उधार बाकी है। आप पहले जो है खर्च अदा करें। आप समझ रहे हैं? अब ये देखें, तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं और भी तफसील से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब यहां पर देखें, मैं इसको, अब आप देखें, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है या नहीं? जी। अब आप देखिए तरजीह क्या है यहाँ पर, समझते नहीं, तरजीह हमारी ये है। चलिए उसके बाद ये भी देखें कि ये किसकी बुनियाद पर तरजीह दी जाएगी? कुरान की बुनियाद पर, हदीस की बुनियाद पर, कियास की बुनियाद पर, मकासिद शरिया। मकासिद शरिया क्या है?
یہ ہے کہ حفظ دین کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، نسب کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، پورا آپ غور کریں، میں بس آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ فقہ الالویات کا سیشن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے جب ان چیزوں کو ترجیحات نہیں دیتے تو یہاں سے جو ہے کافی سارا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس نقصان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے ساتھیوں۔ شیخ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ نے اس سے بچا، جس چیز کو جہاں پر ترجیح دینی ہے اگر آپ اس چیز کو وہاں پر ترجیح نہیں دیں گے تو کافی سارا نقصان ہوگا۔ چلیے آخری بات میں یہاں پر رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ 40 منٹ ہو چکے ہیں، چلیے اور ایک 10 منٹ میں شیخ کی اگر آپ زندگی پر غور کریں گے تو شیخ کے خود جو 5 بیٹے تھے، سبحان اللہ، یعنی حسین، عبداللہ، علی، ابراہیم اور حسن تھے، 4 بیٹے تو خود یہ کافی سارے جو ہے بڑے جو ہے دین کے عالم بنے، اور بلکہ وہ خود قاضی تھے، بلکہ کئی ساری اصلاحی کام انہوں نے انجام دیے۔ اس کے علاوہ شیخ کے جو معروف تلامذہ تھے، شیخ حماد ابن ناصر، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ، یہ وہ تھے جو وشام کے علاقے میں قاضی بنے۔ شیخ سعید ابن حجی، یہ وہ تھے جو حتت بنی تمیم کے جو ہے قاضی بنے۔ شیخ عبد الرحمن ابن نمی، یہ وہ تھے جو اوینا کے قاضی بنے اور احسا کے بھی قاضی بنے۔ پھر سدیر کے قاضی تھے شیخ احمد ابن رشید العرینی۔ پھر شیخ عبدالعزیز حسین، شیخ حسان ابن ایدان جو حریملہ کے قاضی بنے، شیخ عبدالعزیز السویرین جو قسیم کے قاضی بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شیخ کے بڑے بڑے تلامذہ تھے۔ جہاں تک شیخ کا اثر ہے ساتھیوں، شیخ کی کافی ساری کتابیں آپ جاننے کا، کشف الشبہات ہے، ثلاثۃ الرسول ہے، مختصر زاد المعاد ہے، شرح الانصاف ہے، شرح الکبیر ہے، نصیحت المسلمون بحدیث الخاتم المرسلین، کتاب الکبائر، آدم المشی الصلاح، اصول الایمان، زاد المعاد، صحیح بخاری کی اختصار، مسائل جاہلیہ، آپ جانتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے ہم الگ سے ایک درس رکھیں گے کہ شیخ کا منہج کیا تھا ان کتابوں میں۔ اب جن لوگوں کا ان پر اثر ہوا وہ کافی شخصیات تھی ساتھیوں، یعنی شیخ کا جو اثر تھا صرف یہاں تک نہیں تھا بلکہ آپ کافی آگے بڑھے۔ ایک پہلی مثال میں جو دینا چاہوں گا وہ تھے شیخ محمد حامد الفقی۔ شیخ محمد حامد الفقی، انہوں نے انصار السنہ المحمدیہ مصر میں قائم کیا۔ اب یہ ازہر کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ المجموع کے اندر شیخ حماد الانصاری جو مدینہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر میں مانے جاتے ہیں، 3 شخصیات مانی جاتی ہے، شیخ حماد الانصاری، شیخ ابن باز اور شیخ عبد المحسن العباس۔ شیخ حماد الانصاری کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا، شیخ حامد فقی سے، مکہ میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مصر سے ہیں اور مصر میں تو سلفی کافی کم ہے، تو آپ سلفی کیسا ہو؟ تو شیخ حامد الفقی کہتے ہیں، اور یہ میں نے واقعہ شیخ ظفر الحسن مدنی سے بھی سنا، شیخ حامد الفقی کہتے ہیں کہ میں ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے، وہاں سے میں سند فراغت میں نے لی اور میں اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا اپنی اس سند کو لے کر۔ جب میں گاؤں واپس جا رہا تھا وہاں پر میری ملاقات، میرا گزر کھیت سے ہوا، اور وہاں پر میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو وہاں پر بیٹھ رہا ہے، تو میں نے اس کو سلام کیا، وہ جو کھیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے ہاتھ میں ازہر کی ڈگری ہے، جو ازہر دنیا کا سب سے بڑا جامعہ ہے۔ شیخ کے بازو، یعنی اس بوڑھے کے بازو اس وقت ایک کتاب تھی فتح المجید، جو اصل میں شرح ہے کتاب التوحید، اور وہ بوڑھا اٹھ کر چلے گیا۔ تو شیخ حامد الفقی کہتے ہیں جب وہ بوڑھا اٹھ کر چلے گیا تو میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میں حیران رہ گیا کیونکہ اس کتاب کے اندر سلف کے عقیدے کو بیان کیا، اور مجھے اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا، حالانکہ میں ازہر سے فارغ ہو چکا تھا۔ تو اس بوڑھے نے آ کر کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس توحید کی دعوت دو اور سلف کے عقیدے کو اختیار کرو، کیونکہ تمہیں اس کی تعلیم جہاں سے بھی تم نے پڑھا ہو، اس کی تعلیم تمہیں وہاں پر نہیں دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کی نصیحت نے مجھے اتنا اثر کر گئی اس کی بات، کہ میں نے یہ عزم کیا کہ میں سلف کا عقیدہ اور توحید کی دعوت پھیلاؤں گا۔ اور یہ شیخ، یہی بوڑھا تھا جس نے میری عقیدے کی اصلاح کی، یا مجھے عقیدے کی تعلیم دی۔ تو آپ دیکھیں کہاں کہاں تک شیخ کی دعوت کا اثر ہوا، شیخ کی کتابوں کا اثر ہوا۔ بعد میں کافی سارا کام شیخ حامد الفقی نے کیا، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ باضابطہ آپ نے ایک آرگنائزیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے قائم کیا، جماعت انصار السنہ المحمدیہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کے بعد بھی آپ کو بہت سارے شخصیات ملیں گے جو شیخ سے جو ہے کافی متاثر ہوئے۔
اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے بعض نام آپ کو بعض جگہ ملیں گے، بعض نہیں ملیں گے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے یہ عراق کے عالم دین تھے، یہ حج پر آئے، حج کرنے کے لیے۔ جب شیخ کے متبعین سے، شیخ کے افکار سے آپ کو جو ہے آپ نے جب پڑھا دیکھا نیش، آپ عراق گئے اور آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ شیخ علی بن محمد سعید البغدادی، یہ بہت بڑے عالم دین تھے عراق کے، بلکہ محدث تھے۔ آپ آئے، جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تو آپ کو جب آپ شیخ کے علم سے فائدہ اٹھایا، شیخ کے تحریروں کو پڑھا، تو آپ واپس گئے عراق کو، اور اس وقت جو عراق کا بغداد کا گورنر تھا سلیمان، اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، عوام تو عوام، کہ آپ ان کے عقائد کو تسلیم کریں اور ان کے عقائد کی نشر و اشاعت کریں، کیونکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ سلف کا ہے۔ شام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سیریا کو، اگر شخصیات میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں یہاں پر، ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی شخصیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ضروری نہیں ان کے تمام افکار سے ہم متفق ہو سکتا ہے کہ بعض افکار سے اختلاف کیا جائے، لیکن ضمن عرض کر رہا ہوں، شیخ محمد عبدو کو آپ دیکھیں، شیخ احمد حسین کو دیکھیں جو حزب مصر الفتح کے جو ہے فاؤنڈر تھے، شیخ احمد امین ہے، یہ ضروری نہیں کہ بس شیخ امین سعید ہے، شیخ عبد المتعال السعیدی ہے، اور اسی طرح ان تفصیلات میں نے لکھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ کیسے کیسے ان پر اثر ہوا، کیا کیا انہوں شیخ، اللہ اکبر، شیخ محمد راشد رضا مصری ہے جو منار، پھر ڈاکٹر عبداللہ مدی ہے، شیخ محمود شکری العلوسی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بعض شخصیات ہیں، تو زرکلی ہے، اور اسی طریقے سے ضیاء الدین الرئیس ہے، اور عبد الکریم الخطیب ہے، محمد بشیر السحسوانی ہے، علی طنطاوی ہے، عبد الرحمن الجبراتی ہے، مسعود ندوی ہے۔ ان تمام لوگوں نے ان چیزوں اب یہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے شیخ کے، بلکہ جمال الدین قاسمی، عبد الرزاق البتار ہے، طاہر الجزائری ہے، کرد علی ہے، شیخ ارسلان ہے، تو یہ تمام لوگ براہ راست یا باواسطہ انہوں نے شیخ کی دعوت سے فائدہ اٹھایا، اور شیخ کی دعوت کا اثر آگے بھی بڑھا۔ آپ دیکھیں مصر، جزائر، شام، اس سے کیا بات پتا چلتی ہے ساتھیوں، کہ صرف نجد کے حد تک ان کی دعوت یا ان کے دعوت کے اثرات محدود نہیں رہے، بلکہ آگے بھی جو ہے ان کی دعوت کے اثرات رہے۔ تو یہ شیخ کی شخصیت اور شیخ سے متعلق چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں پھر آخری ہم جو درس رہے گا شیخ کی سیرت سے متعلق، باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم دو چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ایک شیخ کا طریقہ کیا تھا ان کی تالیفات کے سلسلے میں، اور دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔